و افطار کی محفلیں اس ماہ مقدس کے ثقافتی رنگ کو بکھیر سکتی ہیں، مگر اس کے اندر دو بنیادی شرطیں۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ سحر و افطار کی محفلوں میں قرآن کریم کا ذکر کیا جائے، قرآن کے ترجمے کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، قرآن کریم کا پیغام رمضان، قرآن کریم کا وہ پیغام جو دکھی انسانیت کے لیے ہے، اس فلاحی پیغام کو بھی عام کیا جائے۔ اللہ رب العزت انسانیت کو کیا مخاطبت فرما رہے ہیں؟ اس رمضان کو فہم قرآن کا رمضان بنایا جائے، اور ثقافتی رنگوں میں اس کو اس طرح سے رنگنا چاہیے کہ عام طور پر جس طرح کھلے بازاروں کے اندر کھانے پینے کا عام طور پر چلن ہوتا ہے، رمضان میں اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ قدم قدم پر ایک مسلم سماج اور سوسائٹی میں احترام رمضان کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہماری پوری کی پوری فضا میں اور پورے ماحول کے اندر ذکر کا، رمضان کے روزے کا، تلاوت کا، تراویح کا، نوافل کا، عبادات کا خصوصی اہتمام، فضا اور چلن محسوس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سحر و افطار بہت ہی زیادہ برکت کے اوقات ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک تو نماز کے اوقات بہت برکت کے اوقات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سحر و افطار کی تاکید آئی ہے۔ بغیر سحری کے روزہ جائز ہے، صحیح ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح سے افطار بھی مستحب ہے کہ ٹائم پہ کر لیا جائے۔ اب سحر و افطار صرف کھانا نہیں ہے، صرف پینا نہیں ہے، بلکہ سحر و افطار خاندان کے ساتھ بیٹھنے کا نام ہے۔ سحر و افطار رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کا نام ہے، لیکن اس وقت موبائل میں مصروف رہنا اس روحانیت کو ختم کر دیتا ہے جس روحانیت کی برکت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ سحر و افطار کو ایک باقاعدہ روزے کی طرح اہمیت دیں، رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ دیکھیں، افطار کرانے میں روزے دار کے لیے کتنا ثواب لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق من التمر، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے لوگوں کو افطار کرا کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم غربت اور فقر کی اس حالت میں ہوں کہ جب ہم کھجور کا ٹکڑا نہیں دے سکتے، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشربۃ من الماء، صرف تھوڑا پانی پلا دو۔ اور میں اس بات کو بہت ہی خوشی کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میرے کراچی میں لوگ راستوں کو بند کرتے ہیں، اس کو لوگ بعض جگہ منفی سمجھتے ہیں، راستوں کو بند کر کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا افطار کر لو۔ میں امید کرتا ہوں، میرا تجربہ ہے کہ باقی شہروں میں ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو افطار دیں، چاہے پانی دیں، چاہے کھجور دیں، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا۔ ناظرین کرام، بلا شبہ یہ جو سوال ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ رمضان یہ ہمیں سخاوت کا سبق دیتا ہے، یہ ہم سے بخل کو دور کرتا ہے، اور سخاوت کے بارے میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کی سخاوت میں ماہ رمضان میں اتنی تیزی آ جاتی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ تو ویسے ہی اپنی عمومی یعنی ان دنوں میں عمومی زندگی میں آپ تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے، لیکن جب ماہ رمضان خصوصی طور پہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ من الریح المرسلہ، تیز آندھی جو وہ اپنی تیزی میں رسول اللہ کی سخاوت کی تیزی کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی، تو آپ اتنی سخاوت، اور سخاوت کے کئی طریقے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، ان میں سے ایک اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم دعوت افطار کا اہتمام کریں، ہم سحری کا اہتمام، دعوت کا اہتمام کریں، اور اس میں ہم اپنے پڑوسیوں کو بلا سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دے سکتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو مجتمع کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمن میں ہم بشارت بھی دی ہے کہ جو روزے دار کی افطاری کراتا ہے، اللہ رب العالمین جتنا اجر و ثواب روزے دار کو عطا کرتے ہیں، اتنا ہی اس کی دعوت افطار کا اہتمام کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اگر آپ نے 20-25 افراد کا روزہ افطار کروایا تو جتنا ان 20-25 افراد کو
روزہ رکھنے سے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اتنا اللہ اپنی بارگاہ سے اپنے خزانوں سے افطاری کا اہتمام کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً ایک تو اس سے سخاوت کا جو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی اخلاقی تربیت ہے، بخل سے ہمیں اور کنجوسی سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرماتے ہیں، جو ایک بہت بری عادت ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں دعوت افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، سحریوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کے کھانے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اس کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ برکت کے کام ہیں، ہمیں اس سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان کے ثمرات ہیں، اس کے فیوز و برکات ہیں، ان سے ہمیں اپنے دامن بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ سحری کھا کر روزے کے اوپر قدرت اور طاقت حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو یہ سحری کی کیفیت ہے، یہ انسان کو ایک طرف تہجد کے نماز کی عادت ڈالتی ہے، تو دوسری طرف اسے طاقت اور توانائی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھا پی لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روزہ بہت بہتر انداز میں پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح افطار چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ کی جائے، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں ایک دانہ کھجور سے افطار ہی کیوں نہ کرائے تو تم افطار کر لو، اور افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا افطار کروانے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور سحری اور افطار کی یہ کیفیتیں لازمی طور پہ ایک مسلمان معاشرے کا حصہ بنتی ہیں، اور مسلمان معاشرہ اس سے بہت زیادہ معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک عبادات کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اخلاقی رویوں اور سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا خصوصی مہینہ ہے، اور وہ اس طرح کہ خود احادیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر غیر معمولی سخاوت کا اہتمام فرماتے تھے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو انفرادی اصلاح، پاکیزگی، تزکیہ نفس، اور دوسری طرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور سماجی قدروں کو فروغ دینا اور معاشرے کے اندر بھلائی کو فروغ دینا اور اخلاقی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی مشق کا یہ بطور خاص مہینہ ہے۔ ہم ٹریننگ کریں ان تمام اخلاقی قدروں کی، اور وہ ٹریننگ ہمیں بطور خاص بازار میں بھی نظر آنی چاہیے، ٹھیلے اور دکان پر بھی نظر آنا چاہیے، شاپنگ سینٹر، چورنگی اور سڑک پر بھی نظر آنا چاہیے، اور ہمیں وہاں پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہماری زبان یہ قدم قدم پر پکار کر کے بتا رہے ہوں کہ یہ ایک مومن شخص ہے، مسلمان ہے، اور یہ اپنے روزے کی حالت میں اپنی طبیعت اور نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح اخلاقی ذمہ داریوں کو اور سماجی قدروں کو فروغ دینا چاہیے۔ ماہ رمضان معاشرے کی اصلاح کار کا بہترین طریقے سے فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ہر آدمی جب روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اسے یہ پتہ ہے کہ اس نے روزے کے حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے دھوکہ نہیں دینا، اس نے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کا سلوک نہیں کرنا، تکبر کا اظہار اس نے نہیں کرنا۔ یہ ساری وہ اخلاقی برائیاں ہیں جن سے معاشرہ اگر پاک ہو جائے تو معاشرہ بہترین نمونہ پیش کرتا ہے انسانیت کا، اور روزہ اسی انسانیت کے بہترین نمونے کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جب ہر مسلمان اس بات کا تدارک کر لے گا کہ اس نے کسی بھی قسم کی اخلاقی برائیوں کو سر انجام نہیں دینا، تو پھر یقینی طور پہ وہ معاشرے کو بہت اچھے انداز میں لے کے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اسلام کی بہت سی خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ
तमाम फ़राइज़ जो हैं वो बाजमात हैं। आप कहेंगे कैसे बाजमात है? नमाज मेरी अपनी फ़ुरादा है, रोज़ा मैं अपना रख रहा हूँ, हज में अपना कर रहा हूँ, ज़कात में अपनी दे रहा हूँ। ये हमारी सोच में थोड़ी सी कमी है। देखें, नमाज अज़ान होते ही सारे मुसलमान पढ़ना शुरू कर देते हैं और अक्सर जिनको मौका मिलता है वो जमात से पढ़ते हैं। तो नमाज का वक्त है, अल्लाह ने नहीं कहा दिन में 5 दफ़ा जब भी तुम्हारा दिल चाहे रोज़ा रख लो। जमात में गए, एक दूसरे से मिले, वो क्यों नहीं आया है, उसका क्या हुआ है? समाजी राब्ते मजबूत होते हैं, मुश्किल में आया हुआ मदद हासिल कर सकता है। उसके बाद रोज़ा भी इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मैं तो अपना रोज़ा रख रहा हूँ। सुम ले रोया व अफ्तर ले रोया, जब रोयत हिलाल हो जाए तो रोज़ा रखना शुरू करोगे और जब रोयत हिलाल हो जाए तो ईद मनाओगे, यानी एक साथ रोज़ा रखोगे। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा साल में जब भी चाहो तुम 30 दिन 29 दिन रोज़े रख लो। एक ही महीना, उस महीने में फजर से लेकर तो मगरिब तक एक साथ रोज़ा मना ही कह सकता था अल्लाह ताला कि 24 घंटे में जब भी चाहो तुम 16 घंटे 18 घंटे भूखे रह लेना। नहीं, रोज़ा शुरू भी साथ करो, रोज़ा इफ्तार भी साथ करो। अल्लाह ताला फरमा देता हज जब तुम चाहो साल में एक बार जाके वो हज अंजाम दे देना। नहीं, ज़िल हज में जाओगे, इन तारीख़ों में ये करोगे, इन वक्तों में ये करोगे और सारा इज्तिमा होगा। तो इस्लाम दीन फितरत भी है, इस्लाम दीन इज्तिमा भी है। आप ज़कात फ़ितरा क्या अलग देते हैं, एक साथ देते हैं। एक ही रात में अरबों डॉलर तो नहीं कह सकता लेकिन अरबों हर जगह का पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ, देने वाले हाथ से लेने वाले हाथ में मुंतकिल होता है। इस्लाम दीन इज्तिमा है। हमारी सारी इबादत, फ़राइज़ की बात कर रहा हूँ, मुस्तहब्बात की बात नहीं कर रहा हूँ, इज्तिमाई हैं। सहर इज्तिमाई, इफ्तार इज्तिमाई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इज्तिमा में हमारा वजीफ़ा बहुत अहम है। कम से कम इतना कर लें कि आपकी वजह से इज्तिमा में लोगों को अज़ियत ना हो। अगर आप इज्तिमा को कोई पॉजिटिव इनपुट नहीं दे सकते तो इतना कर लें कि आप इज्तिमा में लोगों को अज़ियत ना करें। बिलाशुबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िमन में हमें तालीम दी है कि शहरुल मवासात, आपने फरमाया ना कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन युज़ादु फ़ी रिज़्क़ुल मुमिन। उस हदीस पाक में आप फरमाते हैं कि ये बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना जिसमें मोमिन का रिज़्क़ उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता। उसी हदीस पाक में आपने फरमाया कि ये वो महीना शहरुल मवासात जो दूसरों के साथ हमदर्दी सिखाने का महीना है, दूसरों के साथ अच्छा रवैया अपनाने का महीना है। आपने दूसरों के साथ अच्छा रवैया अपनाना रमज़ान से सीखना है। माह रमज़ान की बरकत से अपने रवैयों को दुरुस्त करें। जब भी किसी से बात करें, कूलू लिन्नासी हुस्ना, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब भी किसी से गुफ्तगू करो, कलाम करो तो हुस्न वाली खूबसूरत कलाम करो। और खूबसूरत कलाम कौन सी होती है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अर्रिफ़्क़ु ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़अ मिन शैइन इल्ला शानहु। जिस गुफ्तगू के अंदर, जिस बात के अंदर नरमी होती है, मठास होती है, हलावत होती है, शीरी ज़ुबान होती है, वो खूबसूरत और हुस्न वाली होती है। और जिससे ये निकल जाए वहाँ तुरशी आ जाए, तलखी आ जाए, बद तहज़ीबी आ जाए, बद ज़ुबानी बद कलामी आ जाए, तो आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गुफ्तगू बदसूरत होती है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा किसी का रोज़ा हो और कोई बंदा उसके साथ बदतमीज़ी करे, बद तहज़ीबी करे, तो वो जवाब में बदज़ुबानी ना करे, बल्कि रोज़ेदार का यह फ़र्ज़ होता है वो ये कहे फ़ल यकुल इन्नी साइमुन, कि भाई मैं तो रोज़े की हालत में हूँ, मैं तो इस तरह बदज़ुबानी नहीं कर सकता। तो गोया हमें ये समाजी रवैये जो हैं और अखलाकी जो बढ़ाई है और अखलाकी बरतरी है वो माह रमज़ान में सिखाई गई है ताकि हम अपने रवैयों को बेहतर कर सकें और समाज के अंदर इत्दाल, इस्तकामत, बर्दाश्त, तहम्मुल और दूसरों को इज़्ज़त देना, दूसरों के लिए इसार करना, ये अपने अंदर पैदा कर सकें। तो माह रमज़ान यकीनन अपनी जुमला इबादत के ज़रिए, अपनी जुमला जो तरबियत के मराहिल हैं उनके ज़रिए हम मुसलमानों को एक मुतहम्मिल मिजाज
اور طبیعت اور مزاج میں انکساری والا اور دوسروں کا احترام کرنے والا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ماہ رمضان سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عادات کے اندر، اپنے رویوں کے اندر یہ انقلاب اور یہ تبدیلی ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان رمضان کے پرنور، مقدس اور بابرکت مہینے کو اس طرح فلاحی، روحانی، سماجی مہینہ بنا سکتا ہے کہ اس مہینے میں باقی 12 مہینوں کے مقابلے میں خصوصی اور بکثرت زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کیا جائے، نفل عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے، اپنے پچھلے فرائض کا ازالہ، تلافی کی جائے، اور اپنی کمیونٹی، اپنے قبیلے، اپنی قوم، اپنے ٹاؤن، اپنی برادری کے اندر جو مستحق افراد ہیں ان افراد کی خصوصی مدد کر کے 12 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو فلاحی مہینہ بنا دیا جائے، سماجی مہینہ بنا دیا جائے، رفاہی مہینہ بنا دیا جائے، اور دکھی انسانیت کی خصوصی اور امتیازی طور پر بھرپور خدمت انجام دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے اور تقوی سکھانے کا مہینہ ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کے روزے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور ان روزوں کی فرضیت کا بنیادی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے حامل بن جاؤ۔ اور تقوی اس صفت کو کہا جاتا ہے، اس حقیقت کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ الامتثال لأوامر اللہ عز وجل والاجتناب عما نہی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ رب العزت کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا، اور جن امور سے، جن افعال سے، جن اقوال سے، جن عادات سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کر دیا ہے ان سے ہم اجتناب کریں، احتراز کریں، ان کو ترک کر دیں۔ تو یقیناً ماہ رمضان کے جو مہینہ ہے، خاص طور پہ اس کے روزے، یہ ہمیں بہت ساری باتوں سے یہ سبق سکھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ تو بلا شبہ یہ ہمیں رمضان کا جو روزہ ہے اور ماہ رمضان کی جو آمد ہے، یہ ہماری اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتی ہے۔ مسلمان اس وقت تک حقیقی معنی میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے، حضور اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو۔ تو اسلام واجبات، دیکھیں ہم روزہ تو شدید گرمی میں بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اس روزے کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کو اچھا نہیں بناتے تو روزے کے ظاہری فائدے مل جاتے ہیں، روحانی فائدے نہیں ملتے۔ اس لیے جب روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی، میرے مولا امیر المومنین السلام فرماتے ہیں، جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کی زبان کا روزہ، آپ کے کان کا روزہ، آپ کے بال کا روزہ، آپ کے بدن کے ہر حصے کا روزہ، کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو انشاءاللہ۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معزز، عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس کے بہترین طریقے سے انجام دہی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ روزہ انسان کے وجود میں معاشرتی، اخلاقی ذمہ داریاں پیدا کرتا ہے۔ روزہ ایک مسلمان کو ان اندیکھے لمحات گزارنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے جب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ
صبر کا نام ہے، اور صبر کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت بنتی ہے۔ ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معاشرتی طور پہ جب پورا معاشرہ ایک روزے کی کیفیت میں گزارتا ہے تو اسے ایک دوسرے کے جذبات کا احساس ہوتا ہے، اور روزہ دار کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ گویا روزے کی کیفیت مسلم معاشرے میں لڑائیوں کو روکتی ہے۔ روزہ اخلاقی اعتبار سے بہت اعلیٰ پائے کی اقدار روزہ دار کے وجود میں پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کے قدر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مسلمان ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہی نیکیاں اس کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ بلا شبہ ماہ رمضان کا جو قیام ہے یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے رفقاء کرام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان کا پاکیزہ طرز عمل ہے کہ وہ ماہ رمضان کا قیام کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، اور با جماعت اس کا اہتمام بھی کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، چونکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کر بھی یہ قیام اللیل کی ساتھ حاصل کر لی تھی، جس کو پھر ایک باضابطہ انداز سے حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد مبارک میں انہوں نے اس کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا دی۔ تو یقیناً تراویح کی شکل میں یا قیام اللیل کی شکل میں جب وہاں مسلمان مساجد میں جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک کافی طویل وقت ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اللہ موقع عطا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حالات دریافت کرنا، ایک دوسرے کے احساسات کا اندازہ لگانا، ایک دوسرے کی ضروریات اس کو سمجھنا، اور ایک دوسرے کی جو پریشانیاں ہیں ان کے ادراک و احساس کر لینا، اس کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور پھر ان کے ازالے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں دینی اخوت، اسلامی اخوت، دوسروں کے احساس یہ اللہ کی طرف سے یہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر یقیناً قیام اللیل، نماز تراویح میں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام عبادات کے ذریعے جو حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی، اور جو حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی کا جذبہ اور شوق پیدا کرنا چاہیے، اور استفادہ کرنا چاہیے صحیح طور پر۔ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ ایک مسلمان کو اپنی جو دل کی گہرائیوں میں چھپی چیزیں ہیں ان کی بھی اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اللہ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، خشیت والے بن جاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں، تو یقیناً ان کے دلوں کی جو دنیا وہ آباد ہو جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور ایمان ایک نور کا نام ہے، ایمان روشنی کا نام ہے، جس سے ہمارے سینے روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، اور یقیناً جب باطنی طور پہ انسان ایمان والا بن جاتا ہے اور اللہ کے تقوی والا اور خشیت والا بن جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ان کو نہ بھی دیکھنے والا ہو، کہیں ان کے کوئی پکڑنے والا نہ ہو، مخبری کرنے والا نہ ہو، وہ باطنی طور پہ اتنا مومن بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے وہ نہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، نہ حقوق اللہ میں وہ میں سمجھتا ہوں کوئی کسی قسم کمی کرتا ہے، نہ حقوق العباد میں وہ کسی نوعیت کی سستی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ایک تحفے کے طور پہ عطا کیے ہیں، جو ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور ہمارے باطن کو بالکل پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیتے ہیں۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ
اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھنے کے حقدار ہوں گے۔ ان میں ایک فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ، وہ بندہ بھی کہ جس کا دل جو ہے معلق بالمساجد، اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ جو دلوں کے اندر مسجدوں میں رمضان شریف کے اندر حاضری کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، ایک مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارے دلوں کی اصلاح کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ ہم وہاں پہ حاضر ہو کر قرآن سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کا ہمیں اللہ موقع عطا کرتا ہے، اور خوشبودار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں خوشبو ملتی ہے، ایمان کی خوشبو ملتی ہے، ایمان کا نور ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ملتی ہے، اس سے ہمارا باطن بھی پاکیزہ ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے۔ تو یقیناً ماہ رمضان ایسا مقدس مبارک عظمت والا مہینہ ہے کہ جب وہ ہم سے رخصت ہوگا تو جو قسمت والے مسلمان ہوں گے وہ اس سے اتنا فائدہ اٹھا چکے ہوں گے کہ ان کے ظاہر، ان کے جو چہرے ہیں وہ بھی منور ہوں گے، اور جو ان کے باطن ہے، ان کا جو دل ہے وہ بھی انشاءاللہ خوشبودار ہو چکا ہوگا، منور ہو چکا ہوگا، اور اللہ کی محبت سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وہ لبریز ہو چکا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ترس کھانے والا، ان کے ساتھ ان کو نفع پہنچانے والا، ہمدردی کرنے والا بن چکا ہوگا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت اور تلاوت کی سماعت بہترین اجر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے من قام لیلۃ الصیام او رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کی کیفیت میں قیام کیا، اس کے بھی سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں کا قیام جو کہ صلاۃ التراویح کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں ہم 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کی ہم سماعت کرتے ہیں، اور اس میں نفس نفیس ہر مسلمان شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ جب تراویح کی نماز میں مسجد میں آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ آج تراویح کی نماز میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ کیا ارشاد فرما رہا ہے اور کس طریقے سے ان کی اصلاح کر رہا ہے۔ جب خلاصتاً قرآن کریم کے اس کیے ہوئے تلاوت والے حصے کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، تو یقینی طور پہ وہ معاشرتی طور پہ نہ صرف لوگوں کو جوڑتا ہے، لوگوں میں احساس پیدا کرتا ہے، اور یہی کیفیت جب وہ پورے رمضان کے ساتھ گزار کے پوری کرتا ہے تو وہ پھر نہ صرف ایک طرف قرآن کریم کی مکمل طور پہ قرأت کی سماعت کر چکا ہوتا ہے، تو دوسری طرف اسے قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم جو انسانوں سے خطاب کر رہا ہے اور مسلمانوں سے خاص طور پہ جو احکامات دے رہا ہے اور جن چیزوں سے روک رہا ہے، وہ بھی جان لینے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، اور اسے اس کے بارے میں آگہی ہو جاتی ہے، اور یہی آگہی اسے آئندہ آنے والی زندگی میں کامیابی عطا فرماتی ہے۔ رمضان میں تراویح کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، یعنی رات کے وقت تراویح کی عبادت کا۔ اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، قرآن کریم کو سننا چاہیے، اور علیحدہ سے قرآن کریم کی مجلس لگانی چاہیے، فہم قرآن کی فضا کو عام کرنا چاہیے، تراویح میں کبھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کتب احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، شد میزرہ ایقظ اہلہ و احیا لیلہ، اپنے اہل و عیال کو جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، اور شب بیدار، شب زندہ دار ہو جایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کے لیے کمر کس لینے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو جاگنے کا خصوصی اہتمام فرماتے اور سخاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، علیحدہ سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کے ترجمے کو عام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آسانی کے لیے بہترین ترتیب یہ ہے کہ جتنا قرآن کریم تراویح میں پڑھا جائے
قرآن کریم کے اتنے حصے کو تراویح سے پہلے یا تراویح کے بعد یا دن کے اوقات میں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام خداوندی پہنچا رہا ہے۔ بلا شبہ ماہ رمضان کی مناسبت سے اس سوال کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو ماہ رمضان کے بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم مقصد کی طرف آپ نے متوجہ کیا اپنے سوال میں۔ بلا شبہ ماہ رمضان ہمیں بحیثیت ایک مسلمان اپنے احتساب کی دعوت بھی دیتا ہے۔ پچھلے سال رمضان سے لے کے اس رمضان تک ایک پورا سال گزر چکا ہے، اور ہم نے ماہ رمضان جو گزرا اس سے جو تقوی حاصل کیا، اس سے جو ہم نے اللہ کی خشیت سیکھی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا جو ہمارے اندر داعیہ شوق جذبہ پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کے مطابق کتنا بہتری اپنے اندر لانے کی کوشش کی ہے، اپنے اخلاق کو ہم نے کتنا بلند کیا، صلہ رحمی کے لیے ہم نے کتنا اپنے آپ کو آمادہ کیا، دوسروں کے حقوق جو بہت ہی اللہ کے ہاں جواب دہی کے سبب بننے والے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے اپنے آپ کتنا درست کیا۔ تو یقیناً یہ ہمیں ماہ رمضان جب آتا ہے تو ایک سال سے اگلے سال تک ہمیں ایک دعوت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک سال ختم ہو چکا ہے، اگلا ایک سال شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں اس موقع پر اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، دنا عقل مند فراست والا انسان وہی ہے کہ جو اپنا احتساب خود کرتا ہے، اپنے معاملات کا جائزہ خود لیتا ہے، اپنی کمی کوتاہی کو درست خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آئندہ آنے والی جو زندگی آخرت کی زندگی اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اس کے لیے عمل پیرا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کیا کرو قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت لگ جائے اور وہاں اللہ تمہارا محاسبہ شروع کر دے۔ اس محاسبے کے بعد وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانو کی شاہد یوم القیامت الا عذب، جس انسان کا محاسبہ میرے رب نے صحیح طور پر لینا شروع کر دیا، کرنا شروع کر دیا، اس کا مناقشہ شروع ہو گیا، اسے اللہ کی سزا سے پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف نبی پاک کی اس تعلیم مبارک کے مطابق یہ دعا پڑھنا اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ اگر قیامت کے دن آپ ہمارا حساب لیں تو ہمارا آسان حساب لیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ اس کی فکر کرنی چاہیے، ماہ رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس موقع پر صحیح طور پر ہمیں اپنی روحانی زندگی کو، روحانی دنیا کو، اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ روزہ ماہ رمضان میں انسان کے ایک تو بدن کو صاف کرتا ہے، اور سائنس اور میڈیکل نے ثابت کر دیا، اب تو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف بھی آ گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے بھوک و پیاس رکھا ہے، لیکن جو میں نے بات عرض کی نا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے اجتناب کا نام نہیں ہے، روزہ سوچ کو مثبت بنانے کا نام ہے، روزہ دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ آپ کی سوچ منفی ہو، آپ نے روزہ رکھا ہوا، روزے کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن انسان جب اتنی بھوک اور اتنی پیاس کو برداشت کر رہا ہے تو کیوں نہ اپنی سوچ کو بھی وہ صاف کرے، لوگوں کے بارے میں منفی سوچ کو ختم کرے، کیوں نہ اپنے دل کو صاف کرے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھے احساسات رکھے، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائے۔ اب دیکھیے گا مہینہ ختم ہوگا تو انسان محسوس کرے گا، اگر یہ سب کر کے کیا تو انسان محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ روحانیت عطا کی، گناہوں کی معافی مانگے گا، عملاً گناہ سے بچا رہے گا۔ لیکن اگر یہ سب کرتا رہے گا تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ نقصان ہے نا، اگر آپ ایک بزنس سے 10 کروڑ کا فائدہ کر سکتے ہیں اور آپ صرف 10 لاکھ کا فائدہ کریں تو دنیا بیوقوف کہے گی۔ تو ایک روزے سے اگر آپ اپنے اخلاق، کردار، رفتار، گفتار، سوچ، احساسات کو مثبت، صاف اور پاکیزہ کر لیں گے
تو آپ نے ایک ہی روزے سے یا ایک مہینے کے روزے سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیا آپ کو خود محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت میں روزہ رکھا اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے، خود احتسابی ایک عمل کا نام ہے جس میں ایک مسلمان خاص طور پہ سیلف ڈٹرمنیشن کرتا ہے کہ اس کے وجود میں کون کون سی اخلاقی برائیاں موجود ہیں، وہ کن معاشرتی برائیوں کا شکار ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان سے بچا کے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ او شرابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا، اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اور جہالت والی بات کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کھانا اور پینا چھوڑے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو خود احتسابی کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، انسان تمام اخلاقی رذائل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور جس طرح جھوٹ بولنا عام دنوں میں ممنوع ہے، روزے کی حالت میں بدرجہ اعلیٰ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹ کی کیفیت سے دور رکھے، اسی طریقے سے دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی دور رکھے۔ اور یہی خود احتسابی کی کیفیت جب وہ پورا مہینہ گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں اسی طرح باقی ایام بھی گزارنے کا اندیہ پیدا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آئندہ آنے والے ایام اور مہینوں میں اپنے آپ کو ان اخلاقی برائیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ رمضان کس طرح خود احتسابی کا موقع عطا کرتا ہے اور خاص طور پر انسانی باطن کو یہ کس طرح پاک کرتا ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کھانے پینے یا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق میں آزاد ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جب ہم حالت روزہ کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتے، تو دراصل یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم کھانے پینے سے اجتناب کر رہے ہیں اور خواہش نفس کو دبا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی میں عجب، تکبر، حسد، بغض، کینہ، لوگوں کی ایذا رسانی اور گالم گلوچ، لوگوں کو برا بھلا کہنا، حقوق العباد کے اندر حق تلفی کرنا، ان تمام گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ رمضان ایک ایسا پیارا، مقدس اور پر نور مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ تزکیہ اور اصلاح نفس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ دل چاہتا ہے شدید گرمی کی حالت میں کہ ہم پانی پئیں، مگر ہم رک جاتے ہیں، کھانا کھانے کا دل کرتا ہے، ہم رک جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، روزے کا یہی فلسفہ و پیغام ہے کہ اب 24 گھنٹے کی زندگی میں، گھریلو زندگی ہو کہ خاندانی زندگی ہو، کمیونٹی یا برادری یا چورنگی سڑک اور بازار و مارکیٹ کے اندر، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، گفتگو کے اندر کنٹرول کریں، اور ہمیں کسی صورت پر بھی دوسرے کو ایذا رسانی کا کبھی بھی ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روزے کا حقیقی فلسفہ اور پیغام ہے۔